أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث اور اسی طرح آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور آپ کو سکھائے گا خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ اور آپ کا رب آپ پہ اپنی نعمت مکمل کرے گا جس طرح اس نے نعمت مکمل کی کما اتمھا علی ابویک من قبل جس طرح آپ کے رب نے آپ سے پہلے آپ کے باپ دادا پر اپنی نعمت کی ابراہیم پر اور اسحاق پر علیہ السلام ان ربک علیم حکیم آپ کا رب بڑے علم والا بہت حکمت والا ہے لقد کان فی یوسف یقیناً ہے یوسف میں و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں آیۃ للسائلین نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا جب ان کے بھائی کہنے لگے کہ یوسف اور ہمارا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے ہم سے ونحن عصبہ حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا باپ بہت بڑی غلطی پر ہے اقتلوا یوسف قتل کر دو یوسف کو او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم یا ان کو پھینک دو کسی ایسی زمین میں تاکہ آپ کے باپ کا چہرہ آپ کے لیے خالی ہو سکے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم توبہ کر کے سارے نیک ہو جانا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل مت کرو اور وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ان کو کسی
کنواں میں پھینک دو، اگر تم نے کچھ کرنا بھی ہے تو یہ کرو، اور کوئی قافلہ آئے گا ان کو ساتھ لے جائے گا، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر یقین نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یوسف کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَانَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، آپ صبح اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ کچھ کھائے پیے گا اور کھیل کود کر لے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْبَحُوا بِهِ، ان کے باپ کہنے لگے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ اور پھر اسے کھا جائے بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور آپ اس سے غفلت میں ہو۔ وَكَذَلِكَ، یہ جو لفظ ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یہ پکا ورڈ ہے، اس کا ہمیشہ یہی ترجمہ رہے گا۔ اگر آپ اس کو رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، تو آپ کو یہ ہمیشہ فائدہ دیتا رہے گا۔ آگے دو الفاظ ہیں، تین کٹھے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی کرے۔ یجتبی، رب، یعلم، یہ ہیں لفظ جو میں نے پڑھے۔ اب تین لفظ میں نے پڑھے، ان تینوں کے آخر والا جو لفظ نہیں پڑھا، حرف نہیں پڑھا۔ یجتبی چنے گا، رب رب، ویعلم اور سکھائے گا، یہ ہیں جی ان اصل الفاظ کا ترجمہ۔ اب ان تینوں کے آخر میں ایک حرف لگا ہوا، کون سا؟ کون سا؟ کا۔ اب ترجمہ کیجئے، یجتبی کا چنے گا کس کو؟ آپ کو۔ رب رب کا آپ کا، چنے گا آپ کا کیا؟ رب کس کو؟ ربو کا آپ کا رب، ویعلم اور علم دے گا، تعلیم دے گا، سکھائے گا، کا آپ کو۔ اب دیکھیے یہ ترجمہ قرآن حکیم کا سمجھنے میں اس طرح آسانی ہوگی۔ اور چنے گا آپ کو، آپ کا رب، اور علم دے گا آپ کو، من تعویل الاحادیث، اس کے بہت سارے ترجمے کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر، ایک معنی یہ ہے کہ معاملہ فہمی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا مصر کے حکمرانوں کو کہ اگر آپ مجھے خزانوں پر لگا دو، انی حفیظ علیم، تو میں بڑی اچھی طرح حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور ان سارے کاموں کو جاننے والا بھی ہوں۔ اور یقین جانیے جتنے بھی کوئی اچھے کام کاروبار والے لوگ ہیں، زیادہ تر ان کا کام ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، کہ معاملات کو دیکھنا کہ یہ ادھر سے آیا ادھر سے گیا، وہ صحیح آیا وہ صحیح گیا، بس نظر رکھنا۔ عام طور پہ یہی چیز، یہ معاملہ فہمی ہے کہ آپ کتنی زیادہ اچھی نظر رکھ سکتے ہو، کہ آپ کا ہر وقت دماغ کام کر رہا ہے کہ وہاں سے ادھر سے یہ ہونا تھا، ادھر سے یہ ہونا تھا، یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، ایک مسلمان بڑا صاحب بصیرت ہوتا ہے، کوئی گنگا نہیں ہوتا کہ جو آئے اس کو چونا لگا کے چلا جائے۔ یہ معاملہ فہمی کہ باتوں کو، میں کو دو جملے آپ کو بتائے نا، آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہم معاشرے میں کہتے ہیں پرے پنچایت کا بندہ ہے، ہر بندہ ہوتا ہے اس طرح کا، دو چار لوگ ہوتے ہیں کہ یار بڑی بصیرت والا بندہ ہے، بڑے فیصلے کرنے والا بندہ ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ یہ معاملہ فہمی، صاحب بصیرت، زیرک، فراست والا بندہ، علم و دانائی والا بندہ، حکمت سے بھرپور، یہ بندہ خود بن جاتا ہے یا اللہ بناتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کا رب آپ کو معاملہ فہمی سکھا دے گا۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگیں، یا اللہ کام بڑے اٹکے پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں کو معاملہ فہمی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال لے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور یتم، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، نعمتہ، نعمت یہ ہو پھر چھوڑ دے، نعمت اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ نعمت کا، نعمت ہو کیا مطلب؟
جی بولیں آپ میں سے کوئی بولے. ہاں یعنی وَيُتِمُّ اور وہ پوری کرے گا نعمت کس کی نعمت؟ اس کی. کس کی؟ اللہ کی. اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت علیہ کا تم پر. جس طرح وَكَذَلِكَ کا تھا نا کہ اسی طرح علیہ کا تم پر، وَعَلَىٰ اور پر آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی، کما اتمہا اللہ تعالیٰ تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم سب کی نا بڑی موج لگی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کی کوئی بات بھی کریں نا تو ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر میں آپ سے کہوں کہ یار اگر سارے مسلمان اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو اللہ ہم سب کی مدد کرے، میں یہ دعویٰ کر دوں اور ساتھ میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے. کیا دلیل ہے اللہ کی مدد کی؟ جیسے اس نے ہم سے پہلے لوگوں کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم سے پہلے صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی یا نہیں کی، مشکل حالات سے نکال کے کتنا عروج دیا، یہ ہمارے پاس دلیل ہے. اور فرمایا کہ دلیل یہ ہے اللہ آپ پر اپنی نعمت ضرور پوری کرے گا. اور یہاں اس نعمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرے گا. اور باقی نعمتیں بھی ہے جو اوپر معاملہ فہمی اور حکومت اور سلطنت، جس طرح کما اتمہا جس طرح اس نے پورا کیا علی ابوی کا آپ کے باپ دادا پر، من قبل اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق ابراہیم پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ السلام. اچھا اب دیکھیے حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت یعقوب نبی تھے، حضرت یوسف کے باپ تھے، نبی تھے. تو حضرت یوسف بھی نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت پیارا نقطہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اور آپ میں سے کیا ہم میں سے اکثر بندے کی عادت ہے کہ ضرور بات کرتے کرتے نا کوئی ایک آدھی نعمت جو اللہ نے اس پہ کی ہوتی ہے نا، اے میں باتوں میں چلتے چلتے ہی گنوا جاتا ہے، غیر محسوس انداز میں ذکر کر دے گا کہ جی اللہ کا شکر ہے وہ فلاں جگہ پرسوں کھانا کھا رہے تھے نا، او بھائی بات کچھ اور ہو رہی ہے، تو نے اس میں اپنی بات کرتا چلا گیا. یہ آپ اس پہ غور کیجیے گا. کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، میرا رب آپ پہ آپ کی اپنی نعمتیں پوری کرے گا، آپ کو معاملہ فہمی سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، آپ کو نبوت دے گا. اور دلیل یہ ہے کہ جیسے اس نے آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کو نبوت دی تھی. اچھا یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی تھے، اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، جس طرح اللہ نے آپ کے باپ ابراہیم کو دی، اسحاق کو دی اور یعقوب کو دی، اپنا نام ہی نہیں لیا. یہاں سے لکھا ہے مفسرین نے، یہ کسر نفسی ہے کہ اپنا نام نہ لینا کسی کام میں، بس لوگوں کا نہیں لیا، حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ بھی نبی ہیں، ان پر بھی. تو یہاں سے یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ذکر کرتے ہوئے ایک بندے کی اصل عاجزی یہی ہے کہ اپنا نام سامنے، اللہ کو بھی پتہ اور لوگوں کو اللہ خود بتا دے گا انشاءاللہ. آپ کو حدیث بتاؤں نبی علیہ السلام، اور خاص طور پہ اس دور میں گمنامی ایک ناممکن سی بات ہے، جس میں سوشل میڈیا، شہرت، بلے بلے، واہ واہ اور نعرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو چھپا ہوا بندہ پسند ہے کہ دنیا کی نظر میں اس کا کوئی اتنا قد کاٹ نہیں ہے نیکی کے حوالے سے، پر اللہ کی نظر میں اس کا بڑا قد کاٹ ہے. اور بھائی اور دنیا کی نظر میں قد کاٹ کرنا ہی کیا ہے؟ آپ کا کوئی قد کاٹ دیکھ کے کسی نے آپ کو وراثت میں سے حصہ دے دینا کہ بندہ بڑا نیک ہے، لو نہیں، اللہ کی نظر میں قد کاٹ ہونا چاہیے. اس لیے یہاں اپنا نام ہی ذکر نہیں کیا. وَعَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح اسحاق اور ابراہیم پر کیا تھا. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، آپ کا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. ایک لفظ اس آیت میں، یہ لفظ ہے اتمہا، اسی جیسا ایک لفظ اس سے پہلے استعمال ہوا. کون سا؟ بالکل اسی جیسا، سیم 100%. ڈاکٹر صاحب اتمہا اسی جیسا لفظ اسی آیت میں پہلے استعمال ہوا ہے. تھوڑا سا اوپر قریب دیکھیں، وَيُتِمُّ. اب یہ قرآن کا حسن ہے، وَيُتِمُّ اور اتمہ دونوں کا مطلب ہے پوری کرے گا. اوپر ہے یتم
وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا نعمتہ اپنی نعمت، اور یہاں ہے اتمہ جیسے اس نے پوری کیا ہا اپنی نعمت کو، یہ دونوں جس طرح اپنی نعمت کو اس نے پورا کیا۔ آپ کا رب بڑی حکمت والا علم والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، یقیناً ہے یوسف علیہ السلام میں، وإخوتہ اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین بہت ساری نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ کیا سوال کیا گیا تھا جی؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال کیا تھا مشرکین نے یہود کے کہنے میں، بڑا ٹیکنیکل سوال تھا، کسی کو یاد ہے؟ ملک صاحب سوال بتائیں۔ سوال یہ تھا کہ ادھر کیسے گئے یہ؟ ہاں، یعنی فلسطین کے رہائشی لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ سوال یہ تھا، بنی اسرائیل تو تھی، بنی اسرائیل وہی قوم ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دی تھی، فرعون سے ان کو نجات دی، اور پھر یہ فلسطین میں لمبا عرصہ برسے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، کافی سفر کیا۔ سوال یہ تھا کہ فلسطین کے رہائشی مصر میں کیسے چلے گئے؟ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اور مکے والوں کو کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں اتارے گا جس کا 100% تعلق ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی ایک معنی میں اللہ تعالیٰ کی کمال حکمتیں ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پر منہ پہ چپیڑے ہیں یہ کہ سوال کا ایسا جواب دیا کہ جس کا تعلق مکے کے لوگوں کی بے وفائیاں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے وفائیوں کی نشاندہی کر دی یوسف علیہ ساڑھے زمان کے اندر ہے۔ نہیں ہاں جی، سنانا 10 کے اندر ساڑھے زمان، سنانا 9 یا سنانا 3 کہنا 3 سنانا 9۔ ہاں، یعنی آپ کہہ بیٹی کو رہے بات، سنا کس کو رہے؟ کئی دفعہ اس طرح بڑی حکمتیں چل جاتی ہیں۔ یہ بھی معاملہ فہمی ہے کہ ایک بندہ اپنی بات ان صاحب کو کنوے کرنا چاہتا ہے، ان کو بات کرتے کرتے اشارہ ان کو کر جاتا ہے، بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بڑے حکمت والے بندوں کا کام ہے، ورنہ اکثر بندے تانے سے انہیں کھرے ہیں، ہر دوسرے بندے نے انہوں کی بگڑی ہوتی، انہیں کھرا ہے ہر دوسرے بندے نال۔ بھائی انہیں کھرا اللہ نے پسند نہیں ہے کہ سچ رلا اللہ کے ہر بندے کے ساتھ تعلق خراب نہیں وہ کر سکتا، اس کو حکمت اور دانائی سے چلنی چاہیے۔ اللہ نے کہا اس پورے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب نشانیاں آگے شروع ہو گئیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جب اچھا یہ جو لفظ ہے نا قالوا، اگر یہاں لفظ ہوتا قالا پھر اس کا ترجمہ کیا ہونا تھا؟ یہ آج کی ترجمہ کلاس کا پہلا سبق یہ تھا، یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا، یجتبیکا ربکا یعلمکا، یہ جو کا ہے نا، اس کا مطلب آپ کا رب چنے گا آپ کو، علم دے گا آپ کو۔ اسی طرح ایک دوسرا ہنٹ، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل کوئی نوٹس کوئی چیز ہو، یہ میرا سوال یہ ہے، یہ لفظ ہے قالو، اگر یہ ہوتا ہے قالا، یہ ہے عربی سیکھنے کا فائدہ۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی گرامر سیکھ لے تو اس کو مزہ ہے قرآن سمجھنے میں۔ اب قالا قالا کہتے ہیں ایک کے لیے، قالا 2 کے لیے، قالو جمع کے لیے، سب کے لیے، یہ حسن عربی کا۔ اذ قالو، جب سب نے کہا، کسی ایک نے نہیں، سارے اکٹھے ہو کے یک زبان بولے، لا یوسف نہیں، البتہ یوسف۔ آپ نے دیکھا یہ یوسف نہیں ہے، لا یوسف، البتہ یوسف۔ جب سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے ابا جان یوسف، یعنی خاص یوسف آپ کا بیٹا، وَأَخُوهُ اور یوسف کا بھائی۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی ان کے بھائی نہیں تھے؟ ان کی نہ پہلی والدہ فوت ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، پھر ان بچوں کی خالہ کے ساتھ دوسری شادی کی، اور دوسری شادی میں سے حضرت یوسف، اور نام مفسرین نے بنیامین لکھا ہے، شیخ بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بہت، ان کی تفسیر بہت مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جانے جنہوں نے بنیامین رکھا ہے ان کے پاس کیا سند ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں پہنچی، لہذا میں بنیامین نہیں کہتا، واللہ اعلم۔ یعنی جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھئے بنیامین، چلو جو اس طرح معاشرے میں مشہور ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ یوسف اور آپ کا بھائی احب الی ابینا، بہت محبوب ہے، الی طرف ابی باپ، نا کا ترجمہ بھائی جان آپ بتا سکتے ہیں؟ نا ابی، نا ہمارا باپ،
نہ ہمارا، کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی بڑا محبوب ہے ہمارے ابا کو، منا ہماری نسبت، ونحن اور ہم سارے، عصبہ کہنے لگے کماتے ہم ہیں، روب دبدبہ ہمارا ہے، 8-10 ہم ہیں، تعارف ہمارا ہے، کام کاج ہم کرتے ہیں، یہ ویلے اور چھوٹے۔ اور یہ معاشرے کا بھی تانا ہے، جس کو تھوڑی سی کو دین کی سمجھ اور ولالا کرتا ہے نا تو کمانے والوں کے ذہن میں فوراً شیطان ڈالتا ہے کہ کام کاج ایسی کریے اے ویلا کھاوے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح نے ایک بندہ آ گیا، ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کے مسجد نبوی میں حدیثیں پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، یہ مولوی بنا ہوا ہے، ہم سارے دن کاروبار کرتے ہیں، اس کو بھیجے نا ہمارے ساتھ، اسے بھی پتہ لگے دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کہنا تو بڑا آسان ہے کہ سود کا کاروبار نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو۔ 4 دن آئے نا مولوی صاحب کو بھیجو ہمارے کاروبار میں، لگ سمجھ جائے کہ سچ کیسے بولنا ہے، کہتا ہے نا معاشرے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ روکا نہیں، فرمایا لے جاؤ کرا لو کاروبار تصویر، لو جی۔ پہلے ایک کاروبار کرتا تھا، دوسرا دین کا کام کرتا تھا، اب دونوں اکٹھے ہو کے کیا کرنے لگے؟ کاروبار۔ ہفتہ ڈیڑھ انہوں نے ہسپتال، ڈاکٹری، کپڑے شپڑے، پیسٹی سائڈ سارا کچھ کر کے نہ آ گئے، سیانے بندے، سیانے سی۔ اچھا یہ رزلٹ بھی دانا بندہ نکالتا ہے، ڈھیٹ بندہ نا بے شرم ہو کے لگا رہتا ہے کہ یار آپ جب ایک دفعہ بیچتے ہو ہی گئے ہیں تو ضرور فیصلہ واپس کرنا۔ نہیں بھائی، اگر آپ کو کوئی ایک خیر کی بات بھی کسی زندگی کے موقع اور موڑ پر بھی سمجھ آئے تو کچھ یو ٹرن لے لینے چاہیے۔ توبہ بھی یو ٹرن ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی گزاری، آپ کو پتہ لگا نہیں یار انداز گندا ہے، یو ٹرن واپس اللہ کے حضور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائیو یہ بات بڑی پتہ کی بات ہے، اللہ کے اگر یہ سوچ آپ کے میرے معاشرے میں پیدا ہو جائے نا، ہم مسجد سے باہر پاؤں رکھتے نا سارے بھلا کیا کہیں۔ یہ آپ کی ہماری اکثر ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اتنے مولوی، اتنا معاشرے میں یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اور بھائی آپ نے جو 10-10 ہزار تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، جن کے منہ 10 بند کی ہوئی 10,000 کی تنخواہوں نے، انہوں نے آپ کے خلاف بات کرنی ہے؟ انقلاب منہ اٹھا کے آ جائے گا، انقلاب آئے گا۔ آپ اور ہم یہ حدیث سننے کے بعد مسجد سے باہر پاؤں رکھتے فیصلہ کریں کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنا ایک ایک بندہ دین کے کام پہ لگائیں گے اور اس کی معاش کی فکر ہم کریں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، یہ دین ہی پڑھے، جتنا ہم اکیلے کماتے تھے نا اس کو ملا کے بھی اتنا ہی فائدہ ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوے تم نے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا تھا، تم نے سمجھا کہ ہم اس کو روٹی کھلاتے ہیں، اللہ اس کا رزق تمہارے کاروباروں میں اتارتا تھا، اس کے علم اور دین پڑھنے کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکتیں تھی، تم تھوڑی محنت کرتے تھے، اللہ برکت زیادہ ڈالتا تھا، تمہیں صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا تھا کہ تم ایک بھائی کی کفالت کر رہے ہو، دین کے کام کا اجر بھی ملتا تھا کہ تم ایک طالب علم کے ساتھ سہارا کر رہے ہو، اور اللہ بھی خوش ہوتا تھا۔ اب یہ سیانے بندے تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک آدھا دین کے کام پہ لگے رہے، ہم اس کی معاش سنبھالیں گے۔ اور موجودہ دور میں بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ یہ جی ان کی بات سے وہ کہنے لگے کہ ہم پوری جماعت ہیں، اور یہ آپ کو بڑا محبوب ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ۔ اس کا نا ترجمہ چلے جی، میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، ضلال مبین کا ترجمہ کیا ہے؟ ملک صاحب آپ خاموش رہے۔ ہاں جی، اچھا ڈاکٹر صاحب میری بات کو سمجھ گیا کہ اس نے سوال پوچھا ہے تو یہ بھائی یہی تو فہم ہے۔ کسی چیز کی کتاب پڑھ لینا، اس کو رٹا مار لینا، اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا افہام اور تفہیم کہ اس کی صحیح حکمت کیا ہے، یہ علم ہے۔ اور یہ حکمت صرف کتاب نہیں، استاد بتاتا ہے۔ ضلال مبین کا ترجمہ آپ گمراہ نہیں یہاں کر سکتے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ نبی، اور بیٹے ان کے پیروکار تھے، مسلمان تھے۔ اب بیٹے ایک نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ گمراہ ہے؟ یہاں اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ہمارا باپ اپنے رائے کے حساب سے ذرا غلطی پہ ہے۔ اب دسو بندہ اتنا کھڑا ہوئے سکے پیو نو کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو کہا سی ابا جی تسی میری گل منو، من لگتا ہے تسی کھلے گمراہ ہو۔ بندہ یہ حدیثیں آیتیں سن کے جائے گھر اپنے مسلمان ابا کو کہ ابا تو گمراہ ہے، پھر وہاں کام چلے گا یا خراب ہوگا؟
سارا بگڑ کے رہ جائے گا۔ آپ کو کبھی کبھی اپنے سے بڑے مخاطب ہونے، یہ قرآن کا ادب ہے نا، آپ اپنے سے بڑے سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، بات وہی ہے جو آپ چھوٹے سے ذرا دبدبے سے کہہ سکتے ہیں، بڑے کو ذرا تمیز سے کہہ لو، آپ کی دین کی دعوت کارگر ثابت ہو جائے گی۔ ضلال مبین نہیں کہہ سکتے، کھلا گمراہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا باپ کسی اجتہادی غلطی میں ہے، ہمارا باپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے کہ ان سے اتنا پیار اور ہم سے ایسا۔ اقتلوا یوسف، اوئے ہے فتویٰ، یہ تو سوال میرا ہمارا کہ ہم نے تو اس کا ترجمہ کر لیا نرم کر کے، انہوں نے اس کا یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ عربی میں اور کوئی لفظ نہیں تھا کہ نرم لفظ؟ یہ اللہ رب العزت کے قرآن حکیم کی آیت ہے، حکمت ہے اس کی کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کیا، واللہ عالم۔ یعنی سوال یہ تھا کہ اس کی جگہ کوئی نرم لفظ بھی ہو سکتا تھا، واللہ عالم۔ میں اس کی کوئی میرے ذہن میں کہ نرم لفظ ہو سکتا تھا، این ممکن ہو سکتا تھا، اللہ نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہوئی، میرے علم میں نہیں ہے۔ اقتلوا یوسف، کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا پھینک دو ان کو، ارضاً کسی زمین میں، یخلو، خالی ہو جائے ان کو، یا قتل کر دو یا کسی ایسی زمین پر پھینک دو تاکہ آپ کے باپ کا چہرہ آپ کے لیے خالی ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ، وجہ چہرے کو، ہو میں نہیں اس کا یعنی آپ کا، اصل میں تو ترجمہ یہ بنے گا۔ اب یہ سینس بھی بندے کو ترجمہ صرف عربی کا رٹا بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہاں آپ ترجمہ کرو نا کہ اس کا خالی ہو جائے، حالانکہ اس کا خالی نہیں، اپنا آپ کے لیے، اس آپ کے لیے اس کا خالی ہو جائے۔ وجہ ابیکم، آپ کے ابا جان کا چہرہ، ابیکم، تمہارے باپ کا، وتکونوا، اب یہ پھر میں نے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اذ قالوا، قالوا کا کیا مطلب؟ سب نے کہا۔ اب یہ دیکھیں، وَتَكُونُوا، اور ہو جانا تم سب، یہ نشانی ہے، یہ جو واو ہے نا جزم والا ساکن واو، یہ اکثر آپ کو جہاں لگا نظر آئے اس کا مطلب ہے جمع کے لیے لفظ بولا گیا، وَتَكُونُوا، اور ہو جانا تم، من بعدہ، اس کے بعد، قوماً، ایسی قوم، صالحین، جو بڑی نیکوکار ہے۔ یہ بہت پیچھے ہم نے آیت پڑھی کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بڑے گناہ، کئی گناہ شیطان انسان سے صرف اسی بنیاد پر کروا لیتا کہ بعد میں توبہ کر لینا، یعنی اسی چکر میں لگایا ہوگا بعد میں توبہ کر لینا۔ اچھا کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اچھا آپ گناہ اس بنیاد پر آپ سے شیطان کروا رہے کہ بعد میں توبہ کر لینا، اگر توبہ کا موقع ہی نہ ملا، یہ بات غلط ہے بھائی۔ نفس کے غلبے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا سوچی سمجھی گناہ، یہ بہت بڑی ٹھٹائی ہے، اور شیطان کی ذمہ داری ہے اس نے بندوں کو گمراہ کرنا، اور رحمان کے بندوں کی موج لگی ہوئی ہے کہ شیطان کی ساری چالیں، ذرا سنیے گا، شیطان کی ساری چالیں ننگی ہو رہی ہیں، ایکسپوز ہو گیا نا اس کی چال، کہ دھیان کرنا کبھی تمہاری زندگی میں ایسا موڑ آئے شیطان تمہیں چکر دے اور کہے کہ یار بعد میں توبہ کر لینا، فوری صورت یوسف یاد کرنا کہ وہ نہیں توبہ، پاگل، توبہ کیوں کرنی، جب بعد میں کرنی ہے تو بھی کرتا ہوں نا توبہ، کہ اللہ کرتا ہی نہیں، ابھی توبہ، بات ختم۔ یہ شیطان کے اس دھوکے کے پیچھے نہیں جانا، وہ آپ کو اسی چکر میں ڈال دے گا۔ اور وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیکوکار ہو جانا۔ قَالَ قَائِلٌ، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی ذرا جوانی میں کچھ بھاگ دوڑ کر لیں، بات اللہ علیہ کرنی ہے، آپ بوڑھے ہو کے، ہر ایک کو بڑھاپا نصیب نہیں ہوتا۔ جو آپ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس صحت کو عافیت سے پہلے غنیمت جانو، اس فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ ہر بندوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں چھلانگے مارے اور سجدے کرے اللہ کے حضور کہ جوانی، صحت اور غنیمت، واہ میرے پاس تو ساری وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ غنیمت جانو، تو غنیمت جانو، اس چکر میں مت رہو
جس چکر میں شیطان نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ڈالا، اگر آپ اور ہم بھی کسی ایسی حرکت میں شامل ہیں کہ اس چکر میں ہے کہ اس غنیمت کو غنیمت جان کوئی نہیں رہے اور سوچ رہے ہیں کہ کل ایسا کریں گے، تو یہ کل کوئی نہیں آنے والا۔ جس نے سوچا نا کہ آج ایسے کرنا ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے، کل والے کام پھر کل بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا، کچھ نے لکھا یہودا، ان کا بڑا بھائی جس کے نام پہ یہودی مشہور ہیں، وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوا، اور ڈال دو، ہو کس کو؟ یوسف کو علیہ السلام، ڈال دو اس کو، فی میں، غیابت الجب، کسی گہرے کنویں میں، کسی گہرے کنویں میں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، مفسر عبد الرحمن کیلانی اور اسرار رحمہ اللہ علیہ انہوں نے کیا یہ ترجمہ کہ باولی کا طاقچہ، واللہ عالم۔ خیر عربی میں اس کا ترجمہ بالکل یہی بنتا ہے، ایسا کنواں جو بہت گہرا ہو، ایسا کنواں جس کی سائڈوں پہ بنیرا باؤنڈری نہ ہو۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ کنواں جو ہے نا، یہ بات خیر بڑی سمجھنے والی اچھی بات ہے، بڑی علمی بات ہے کہ کنویں کے نا انہوں نے سائڈ پہ، یعنی یہ کنواں پیندا اس کا گہرائی ہے، سائڈ پہ تھوڑے تھوڑے طاقچے بنائے ہوتے تھے، باؤنڈری تھوڑی تھوڑی، جس طرح یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں باولی کا طاقچہ۔ یہ کہتے تھے کہ کنویں کے اندر مت ڈالو، وہاں سائڈ پہ رکھ دو، کوئی آئے گا لے جائے گا، یا جب یہ پانی ڈالیں گے ڈول بھرنے کے لیے تو جو اندر کو بچہ یا صاحب موجود ہوگا وہ اس کو پکڑ کے اوپر چڑھائے گا۔ غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارہ، لے جائے گا اس کو کوئی، السیارہ گاڑی کو کہتے ہیں عربی میں، کار کو نا، گاڑی کو عربی کو سیارہ اسے کہتے ہیں۔ یلتقطہ، لے جائے گا اس کو، بعد کوئی، السیارہ مسافر گاڑی والے، سفر کرنے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو ایسا کرو۔ قالوا، سب کٹھے بولے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، نہیں آپ ہم پہ اعتبار کرتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور البتہ ہم اس کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اور اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں دال میں کالا نظر آتا تھا نا، انہوں نے کہا کہ ابا جانا آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے والدین کی بچوں کے معاملے میں آنکھیں بڑی کھلی ہونی چاہیے، ان کو سب حالات کی خبر ہونی چاہیے کہ اس کے یہ سوچ اور یہ کرتوت ہیں، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ اس میں والدین کی بصیرت بھی اس میں شامل ہے کہ حالانکہ سکے بھائی ہیں اب، اور پھر اس کا مطلب چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں اور ابا کی نظر میں ہمارا وہ معیار نہیں ہے جو ان کا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ آئی کام اچھے نہ ہو تو معیار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اظہار خیال کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں کہ یار آپ کسی کام کے نہیں ہو۔ کام بندے کے اپنے اچھے نہ ہونا، بندے کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں گراف نیچے جا رہا ہے، اوپر نیچے جا رہا ہے۔ یہ دل اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب بندہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں خود بخود اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ اگر ہم بات سمجھ جائیں نا، ہم سارے لوگوں سے غنی ہو کے پھرے، بے نیاز، یعنی لوگوں کی فکر ہی نہیں، ہر ایک کی عزت کرتا ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں، بس اللہ کے حضور لالچیں ہیں، اللہ کے حضور توقعات ہیں۔ اب وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ابا جان ہم پہ آپ، یعنی آپ یوسف کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، ہم پہ تو وہ اعتماد کی کیفیت ہی نہیں ہے۔ بھائی ہو بھی کیوں، اپنے کام تو دیکھو۔ اعتماد ہوتا ہے کام کے ساتھ، کردار کام اچھا ہو، اندھا اعتماد ہوتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، أَرْسِلْهُ، بھیج دے اس کو۔ ارسلہ، یہ جو رسول کا لفظ ہے نا، یہ بھی یہی سے نکلا ہے۔ ارسل، یہ ارسال کرنا یا رسالت سے پیغام پہنچانا، اس معنی میں ارسل بھیج دیں، ہو اس کو، مع ساتھ، نہ ہمارے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، غدن کل، یرتع کچھ کھائے پیے، ویلعب کچھ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور البتہ حافظون نہیں، لا حافظون، پیچھے ناصحون نہیں، دیکھو پر لا ناصحون کیا مطلب، یوسف نہیں لا یوسف، کیا فرق ہے یہ، لا حافظون لا ناصحون، ہم ضرور تحقیق
ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، پکی بات خیر خواہ، لحافظون ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، بڑی حفاظت کریں گے، بہت پہرا دیں گے اس پہ۔ اور یہ ان کو کہنے لگے۔ اب یہاں سے اسلام میں بہت ساری کھیل ہیں، اللہ نے کھیل کے اوپر پابندی کوئی نہیں لگائی، بہت ساری کھیلوں کو حضرت عمر فاروق کا قول ہے، مسلمانوں اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، نشانہ بازی اور تیراکی سکھاؤ، اور بات صحابہ کرام کا قول ہے یہ چیزیں ان میں بڑا اعتماد پیدا کریں گی۔ ہم سب کے پاس الا ما رحم ربی یہ نعمت میسر نہیں ہے، میسر آ سکتی تھی اگر ہماری ترجیحات میں ہو۔ اب ان چیزوں کے اثرات بہت حد تک ہیں، اور کچھ کھیلیں اسلام نے منع کی ہیں، ان میں سے ایک کھیل ہے، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اسلام نے کسی کھیل کا نام لے کے منع کیا یہ نہیں کھیلنا؟ ہاں جی، شطرنج اس منع کیا گیا ہے، اور جو جائز کھیلیں اللہ نے بتائی ہیں کھیلیں، اور ان سب میں آپ کا اور میرا بھلا ہے۔ یہ شطرنج کے اوپر اہل علم علماء نے یہ جو ہے نا یرتع و یلعب کھیلنا کودنا جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دوڑ والا کھیل کی اور کشتی بھی کی۔ ایک شخص آ گیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں نا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ میں اتنی سستی ڈیل ابھی آؤ۔ پتہ لگا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضبوط ترین انسان تھے اور انتہائی بہادر قسم کے بندے تھے، اور بڑے طاقتور اور ہمت والے بھی تھے، اور کوئی ڈر شر والی بات نہیں ہے کہ یار یہ پہلوان آ گیا اور میں مولوی بندہ ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے نا دین کا کہ جو مولوی صاحب ہے بیچارے یتیم مسکین جا نہ گل کرنی آندی نہ کھان دا پتہ نہ پان دا، بس یہ مولوی صاحب نے، یہ تو اسلام کا امیج خراب کرنے والی بات ہے۔ سنائے آپ کشتی ابھی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان صاحب کی کمر لگا دی وہیں پہ، اور پھر ایک میں نے ویسے پہلے یہی پڑھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، میں نے کل ہی سنا کہ وہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ کچھ کھیلیں جائز بھی ہیں، اور یہ جو ناجائز ہے نا یہ جتنا آپ کے اور میرے یہ فون کا رواج ہے بچوں میں، اس کا فائدہ کم اور نقصان ہے۔ سچی بات یہی ہے، مانیے گا یا نہ مانیے گا، دیں اپنے بچوں کو فون، کھلوائیں ان کو پب جی اور گیم اور آگے پیچھے ساری، ان کا فائدہ کم اور نقصان اس میں زیادہ ہے۔ آگے سمجھ آپ کے میرے اپنے بس کی بات بھی ہے، اللہ سے ہم حفاظت مانگے۔ اور یہ لناصحون، اور قرآن پاک کی ایک اور حکمت یہ آپ نے دیکھا، لناصحون لحافظون، اور پچھلی آیتوں میں صالحین فاعلین۔ جب یہ اگر تلاوت کو اچھا کر رہا ہو نا امام، اسی روٹین سے چلے تو پیچھے سننے والوں کے لیے اس میں اللہ نے بڑا لطف رکھا ہے کہ ایک جیسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ فاعلین صالحین ناصحون حافظون۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کو جی اب آپ ذرا ایک نظر مار کے یاد کر کے آئیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحمت فرمائے۔ حمزہ بھائی انہوں نے کہا نا کہ اپنی نعمت پوری کرے تجھ پر